میں حیران ہوں کہ جس وقت امریکہ یہ ویٹو کر رہا تھا اسی وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا پیامبر، امن کا داعی قرار دے رہے تھے۔ مجھے دکھ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے خوشامد پر اور چاپلوسی پر اتر آئے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اور یہ ذہنی غلامی یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم امریکی صدر کو خوش رکھیں گے تو ہماری اقتدار کو دوام ملے گا۔ ہمارا حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے تو ان کی حکومتیں چلتی رہیں گی، اور اسی ذہنی غلامی نے آج تک ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے نہیں آنے دیا ہے۔ ایسے حالات میں جب پاکستان کی اہمیت الحمدللہ بڑھ گئی ہے، ایسے حالات میں جب ہم نے اپنے دشمن کو شکست دی ہے، ایسے حالات میں جب ہم نے اپنی فوجی برتری ثابت کی ہے، ایسے حالات میں جب پاکستان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسے حالات میں پاکستان کا پرائم منسٹر ایسا بیان دے کہ وہ جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو، جو ہمارے بچوں کے قتل عام کو سپورٹ کر رہا ہو، جو جینوسائیڈ نسل کشی کو سپورٹ کر رہا ہو، جو 14 ممالک ایک طرف اور ایک امریکہ ایک طرف وہ ویٹو کر رہا ہو، تو اس کو آپ کہیں کہ امن کا داعی ہے، یہ ذہنی غلامی بھی ہے اور ذہنی بیماری بھی ہے جس میں ہمارا حکمران طبقہ ملوث ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ شہباز شریف تو وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا ہوتا ہے، ہر چیز میں ہمیں اپوزیشن نظر بھی آتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہماری اپوزیشن کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے شہباز شریف کی مذمت کیوں نہیں کی ہے؟ وہ کھل کر سامنے آ کر امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 60,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں لوگ۔ غزہ میں اس وقت بھوک ہے اور فاقہ ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور اس کے نتیجے میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں۔ کل غزہ ہسپتال پر بم پھینک کے 4 صحافیوں سمیت 43 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ روزانہ یہ خبریں آتی ہیں 50، 100، 200 لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، لیکن 7 اکتوبر 2023 سے آج تک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کی مذمت میں کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ اور یہ بات میں رجسٹر کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کے سامنے کہ وہ پاکستانی قوم جو بڑی امیدوں سے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، کبھی کلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی پارٹیوں سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انہیں امت کا ہیرو بنا دیتے ہیں، کبھی پوری دنیا عالمی امن کا داعی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ عالمی امن کے داعی اور امت کے ہیرو یہ فلسطینیوں کے لیے امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کی مذمت میں ایک مظاہرہ بھی نہیں کرتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، بیان بھی نہیں دیتے۔ دنیا کی ہر چیز پر ٹویٹ جاری ہوتے ہیں، امریکہ کی مذمت میں ٹویٹ جاری نہیں ہوتا۔ اس کو مبارکباد تو دے دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب ہونے پر، ان کے ہاں آگ لگ جائے تو ہمدردی کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اس طرز عمل پر بات نہیں کرتے۔ پاکستانی قوم انشاءاللہ اس کو یاد رکھے گی۔ کب تک جو ہے وہ اس طرح جھوٹ اور دھوکے پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ جو امت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ زبانی باتوں سے اور دعووں سے کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کی بڑی جماعتوں کے لیے جو امریکی محبت میں اندھی ہو جاتی ہیں یا مفاد میں اندھی ہو جاتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن سب لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں امریکہ کی سرپرستی مل جائے، اور اگر آج مشکل میں ہے تو امریکہ ہی آسان کروائے گا، اور اگر آسانی ہے تو یہ آسانی کو دوام دلوائے گا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستانی قوم عقل اور شعور سے انشاءاللہ کام لے گی، اور ایسے سارے لوگوں سے انتقام لے گی جمہوریت کے ذریعے سے اور اپنی رائے کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی برادری جس پر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اب یہ سوال پوری دنیا میں پیدا ہو چکا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کس چیز کا نام ہے؟ 14 ممالک ایک طرف ہوں اور ایک ملک آ کر ویٹو کر دے تو جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کو جمہوریت کا درس دینے والوں نے، بڑی طاقتوں نے یہ نظام بنا لیا کہ ان کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اور انسانیت کی قیمت پر یہ اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے، اس میں رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم پورے عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں عملاً۔ ہمارا جب نیوکلیئر بم
बना, हमने अपने न्यूक्लियर तजर्बात किए तो पूरे आलम इस्लाम में खुशियां मनाई गई। हमने भारत को शिकस्त दी है, पूरी दुनिया के बाद अमीर इंसान हमारे साथ खड़े हुए हैं, बल्कि दुनिया में जो तकसीम होती है डिप्लोमेटिक महाज पे भी, उसमें भी भारत तन्हा हो गया है। रशिया जैसे ममालिक भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक इज्जत मिली है। तो इस इज्जत का फायदा पाकिस्तान की कौम को होना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को होना चाहिए और हर परेशान इंसान को होना चाहिए। अगर हम उसी ज़हनी पसमानदगी के साथ अमेरिका की गुलामी इख्तियार करेंगे तो हम इस पोजीशन का भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन अगर हम इज्जत और वकार से लोगों से बात करेंगे और हक और इंसाफ की बुनियाद पर खड़े होंगे तो खुद ब खुद हम एक मरकज बनते चले जाएंगे और पूरी दुनिया हमारे गिर्द जमा होती चली जाएगी। अब ये हुक्मरान तबके का काम है कि वो पाकिस्तान को ये लीडिंग रोल देना चाहते हैं या गुलामी की इसी दलदल में मजीद धकेलना चाहते हैं। इसलिए हम एक मरतबा फिर ये कहते हैं कि गजा के इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक और लाइक माइंडेड ममालिक का इजलास बुलाए। और मैं अब फील्ड मार्शल साहब से भी कहना चाहता हूं कि अब उनको उनकी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी तमाम सरबराहान अफवाज पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों के और गैर मुस्लिम भी वो ममालिक जो इस वक्त गजा के साथ खड़े हुए हैं और इसराइल के खिलाफ हैं, उनका एक इजलास इस्लामाबाद में बुलाएं और इस इजलास में एक बहुत वाज़ेह तौर पर लाए अमल का ऐलान किया जाए कि अगर इसराइल ये जेनोसाइड खत्म नहीं करता तो फिर ये सारी अफवाज मिलकर उसके खिलाफ एक्शन लेने का हक रखती हैं। फिर आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा का रोल भी बदल जाएगा। फिर आप देखें कि ट्रंप फिर दौड़ा दौड़ा आएगा और फिर कहेगा मैं अमन का बहुत बड़ा चैंपियन हूं, मैं जंगबंदी कराता हूं। लेकिन इन हालात में जब हम गुलामी इख्तियार करते हैं, जब हम डरते रहते हैं, तो उन हालात में तो इसी तरह हमारे बच्चे मरते रहेंगे। इसलिए सीज फायर करना है। पूरी दुनिया में लोग एहतिजाज कर रहे हैं, खुद अमेरिका में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। इस वक्त जो मुजाहिमत है फलस्तीनियों की और जो कुर्बानियां हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में एक तकसीम पैदा कर दी है हक और बातिल की बुनियाद पर, और आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त फलस्तीनियों के साथ खड़ी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।